حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انسانی زندگی کی بنیادی ترین ضرورت زندگی گزارنے کے وسائل ہیں۔ رزق اس کے بغیر کسی بھی جاندار کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ سلسلہ تنفس قائم رکھنے کے لیے اسے کھانے کی ضرورت بھی ہے، پینے کی ضرورت بھی ہے، بیمار ہوتا ہے تو اسے دوا چاہیے، جسم ڈھانپنے کے لیے اسے لباس چاہیے، موسموں سے بچنے کے لیے اسے چھت چاہیے۔ یہ دنیا کی ضرورتیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانوں کو لگائی ہیں، اور اللہ ہی نے یہ ضرورتیں پیدا بھی کی ہیں۔ ان ضرورتوں کی تکمیل کا سامان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کمائی کرنے کے لیے رہنمائی بھی کرتا ہے۔ دولت کمانا اسلام میں قطعی طور پہ منع نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تم کاروبار چھوڑ دیا کرو جب جمعے کا ٹائم ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے کاروبار کرنا جائز ہے، اور فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اور جب نماز پڑھ چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اور اللہ نے جو تمہارے لیے فضل بنایا ہے، رزق، وہ تلاش کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ محنت کرنا قطعی طور پہ جرم نہیں ہے۔ تن تقدیر ہو کے بیٹھے رہنا، سارا دن اس انتظار میں رہنا کہ وہ رازق ہے، وہ دے گا، اور اس کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں نہ ہلانا، کوئی تدبیر نہ کرنا، کوئی محنت نہ کرنا، یہ شریعت کے قواعد کے خلاف ہے۔ باوجود اس بات کے بہت زیادہ محنت کرنے والا بھی عقیدہ یہی رکھے گا، یہی اس پہ واجب ہے کہ رزاق اللہ ہی ہے، مجھے جو کچھ ملتا ہے محنت محض اس کا سبب ہے، یہ اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت کے نتیجے میں مجھے مل رہا ہے سب کچھ۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، محنت بہت تھوڑی کرتے ہیں، لیکن نتائج ان کی محنت کے بنسبت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو محنت بہت کرتے ہیں، لیکن اس کا ماں حاصل سب سے زیادہ محنت مزدور کرتا ہے۔ 8 گھنٹے مسلسل، بعض 10 گھنٹے، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن نتیجہ چند 100 ایک دن کا چولہا جلنے کا سامان بھی آسانی کے ساتھ میسر نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سارے وہ ہیں جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت زیادہ عطا کر رکھا ہے۔ قانون یہ ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ ہم لوگ محنت کے پابند ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کچھ قواعد وضع کر دیے، کچھ ضابطے ہمارے لیے بنا دیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں سکھا دیا، حلال و حرام کے سارے قرینے سلیقے بالکل وضاحت کے ساتھ سمجھا دیے۔ ان کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کی ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم محنت کرنے کے پابند ہیں، اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جسے چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، بسا اوقات جسے بہت دے رکھی ہوئی ہوتی ہے اس سے بھی چھین لیتا ہے، اور وہ جو کروڑوں کا مالک تھا وہ فٹ پاتھوں پہ آ جاتا ہے۔ یہ سارے اختیار اس کے پاس ہیں، ہمارے پاس اختیار صرف محنت کرنے کا ہے، ہماری ذمہ داری صرف تدبیر کرنا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے،
یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے اختیار و علم میں ہے۔ ہمارے ہاں جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم شریعت سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور مختلف قسم کے تہوار، ابھی چند دن پہلے مزدور ڈے کے نام سے پوری دنیا میں دن منایا گیا۔ اس دن کئی 100 سال پہلے مزدوروں کو قتل کیا گیا تھا، تو ان کی یاد میں 5 اسٹار ہوٹلز میں بہت عالی شان مقامات پہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں کے مالک آتے ہیں اور ان کی یاد میں چند جملے کہہ کر مزدور بیچارہ روڈ پہ ویسے کا ویسے محنت کرتا ہے۔ مزدور کو نہیں پتا کہ 1 مئی ہمارے نام پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس بیچارہ کو فکر ہے کہ اگر آج میں مزدوری پہ نہ گیا تو میرے گھر میں چولہا کیسے جلے گا۔ وہ بدستور وہاں کولو کے بیل کی طرح مشقت کرتا ہے، اور ان مزدوروں کے نام پہ سیاست کرنے والے، ان مزدوروں کے نام پہ دنیا کو بیوقوف بنانے والے، ان مزدوروں کے نام پہ بڑی بڑی NGO اور تحریکیں موو لانچ کرنے والے، وہ سارے اس دن یہ تماشا کرتے ہیں۔ وہ چند منٹ کے لیے کوئی خاموشی ہو گئی، کوئی بڑی دھواں دھار قسم کی تقریریں ہوتی ہیں، مزدوروں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دامن جھاڑ کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ بڑے بڑے بھاشن دینے والے، بڑی بڑی تقریریں کرنے والے مزدوروں کا سب سے زیادہ استحصال بھی یہی لوگ کرتے ہیں۔ جو سارا دن کھیت سینچتا ہے اس کے اپنے بچے ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ بڑی کوٹھیوں والے اور بڑی بڑی ملوں کے مالک موسم اور بے موسم کے فروٹ وہ خود تو کھاتے ہیں، ان کے جانور کھاتے ہیں، لیکن جو فروٹ پیدا کرتا ہے وہ ہمیشہ بیچارہ اس لالچ میں رہتا ہے کہ اچھی منڈی میں اچھا فروٹ بھیج دوں، تلے بچے نہ بھی کھائیں گے، گلا سڑا بھی کھائیں گے، کم بھی کھا لیں گے تو گزارا ہو جائے گا، تاکہ گزر بسر کا سامان چلتا رہے۔ جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے لیے اپنے کندھے جھکا لیتا ہے، جس کی کمر دوہری ہو جاتی ہے، جس کے ہاتھوں پہ، جس کے پاؤں پہ آبلے پڑ جاتے ہیں اینٹیں اٹھا اٹھا کے، وہ بیچارہ چھپریوں اور جھونپڑیوں میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتا ہے۔ ان بلڈنگوں کی چھتیں اس کے مقدر میں نہیں۔ کچھ تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی تقسیم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ یہ جو اشتراکی نظریہ زندگی ہے کہ سب ایک جیسے ہونے چاہیے، سب برابر ہونے چاہیے، یہ اللہ کی قانون کے، اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ لیکن بہت بڑا استحصال ہمارے ہاں زردار پیسے والے دولت مند یہ مزدوروں کا کرتے ہیں، جانوروں کی طرح ان سے مشقت لیتے ہیں، لیکن ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کلیجے میں ہاتھ پڑتا ہے۔ انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں اس عنوان پہ عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ یہ کاروباری لوگوں کا شہر ہے، اکثر و بیشتر میرے سامعین کاروبار کرتے ہیں، چلیں بہت بڑے بڑے ساہوکار نہ صحیح، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیشتر لوگوں کی ماتحتی میں ملازمین دے رکھے۔ بہت توجہ کے ساتھ، اور یہ بات یاد رہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، مرض الوفات میں آخری چند دنوں کی جو وصیتیں ہیں، بہت اہم ترین وصیتیں، ان میں سے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں سب سے آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کے ہونٹوں سے صادر ہوئے اور ہمارے کانوں نے سنے، کانا آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ، آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی اور ہم نے سنی وہ یہ تھی، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نمازیں ضائع ہونے سے بچانا، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور ان کا خیال رکھنا اللہ ذو الجلال والاکرام نے جنہیں تمہاری ملازمت میں دیا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، نماز کا تعلق اللہ ذو الجلال والاکرام سے ہے اور غلاموں کا تعلق اس فرد سے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی پیرائے میں
दोनों नसीहतें की हैं, और ये आखिरी कलमा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से आम सहाबा कराम ने सुना है। लोगों, नमाज का ध्यान रखना, इत्तकुल्लाह फीमा मलकत ऐमानुकुम, और उनके बारे में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से डरते रहना जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारा मतहत बना दिया है। तुम उनके सरदार हो, उनके हुक्मरान हो, उनके मालिक हो, तुम उन्हें तनख्वाहें देते हो, वो तुम्हारे पास मजदूरियां करते हैं, उनके मुतल्लिक अल्लाह से डरते रहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम में बैठे हुए हैं, एक आदमी बड़ा खूबसूरत जवान था, जिस्म बड़ा मजबूत था, कमाई के औजार जो भी उसका कामकाज होगा उसके आलात उसके पास थे। वो निकला और बड़ी तेजी के साथ अपने काम की तरफ जा रहा है। बाद लोगों ने तबसरा किया कि देखो ये दुनिया कमाने का कितना शौकीन है, कैसे भागता है दुनिया की तरफ। क्या ही अच्छा होता अगर ये इतनी अच्छी जवानी ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के दीन पे सर्फ करता। कोई शक नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की खिदमत की बड़ी तरगीब दी, लेकिन इसका यह माना हरगिज नहीं है कि सारी दुनिया हाथ छोड़ के यहां मस्जिद में आके बैठ जाए। सहाबा किराम काम करते थे, जो जिम्मेदार थे वो खेत सेंचते थे, जो कारोबारी थे वो बाकायदा बिजनेस करते थे, जो मजदूर थे वो मजदूरी करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल की तलकीन की है, हलाल कमाने की तलकीन की है। क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने? फरमाया इंसान की जिंदगी का बेहतरीन लुकमा वो है जो अपने बीवी बच्चों को ला के कमा के देता है। तो कमाएगा तो ला के देगा ना, मेहनत करेगा तो लाएगा। इस्लाम किसी को मेहनत से नहीं रोकता, बल्कि सच्ची बात यह है कि इस्लाम मेहनत की हौसला अफजाई करता है, बशर्ते कि आपकी ये मेहनत, दुनिया का ये कमाने का शौक इस्लाम के रास्ते में रुकावट न बने, अल्लाह की बंदगी में आपके लिए हायल ना हो। ये वबाल तब है, ये मुसीबत तब है जब ये चीजें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं। सहाबा किराम ने तबसरा किया, ये इतना जवान है, इतना खूबसूरत है और दुनिया के लिए इतना भागता है, दीन के लिए नहीं मेहनत करता, तो क्या ही होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कान खराजा यसा अला वलदिही सिगारन फहुवा फी सबीलिल्लाह। अगर ये जाने वाला इस नीयत के साथ गया है कि मैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के हुकूक अदा करता हूँ, अकीदा इसका ठीक है, नमाजें ये पढ़ता है, और अब गया है घर में बच्चे छोटे हैं, उनकी रोजी रोटी का सामान करूँ, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनके लिए मुझे वसाइल फराहम करने हैं। फरमाया यसा फहुवा फी सबीलिल्लाह। अगर ये इस नीयत के साथ मेहनत करता है कि मैं अपनी औलाद को लुकमाए हलाल खिलाऊंगा, तो ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह के रास्ते में है। फहुवा फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन काना खराजा यसा अला अबवैनी शैखैनी कबीरैनी फहुवा फी सबीलिल्लाह। अगर वो इस नियत से गया है, बाप बूढ़ा है, उसके लिए कुछ सहूलतें चाहिए, माँ कमजोर है, उसके लिए दवा चाहिए, सारी उम्र उन्होंने अच्छा खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं, आज मैं थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करूं ताकि दुनिया की सहूलतें उन्हें पहुंचाऊं। मैं तवक्कुफ करके अपने भाइयों और बहनों की तवज्जो दिलाना चाहूंगा। हमारे यहां बहुत बड़ी मुसीबत है, माँ बाप बूढ़े होते हैं ना, तो उन्हें पालना संभालना हम पे बोझ हो जाता है, उन्हें दवा लेके देना हमारे लिए मुश्किल होता है और बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी नाहमवारियां, बहुत सारी बदबख्तियां इसलिए हम पे मुसल्लत होती हैं कि हम बूढ़े वालिदैन को संभालने से कतराते हैं, और वल्लाह बदतमीजी के वो मुजाहरे होते हैं कि ये मिंबर बयान करूं इस पे तो इसका तकद्दुस, इसका हक नहीं देता मुझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हमें, अब मेरे बच्चे हैं, अब माँ को संभाल लूं, माँ की दवाई लूं या बच्चों को पालूं? बच्चों की फीसें 4-4 हजार 5-5 हजार है एक महीने की, एक की मैं दे सकता हूं, कोई मसला नहीं। माँ की इंसुलिन आती है 1,500 की, वो मुश्किल पड़ती है, वो नहीं ले सकता, घर वाली तंग करती है। माँ बाप को पालेगा कि बच्चों को पालेगा? वो कहती दूसरा भाई क्यों नहीं संभालता, वो कहता दूसरा क्यों नहीं संभालता। और बसा औकात बदकिस्मती इस कदर गालिब आती है कि माँ
बच्चों की, बेटों की लापरवाही के नतीजे में बेटियों के दरवाजे पे जाके एड़ियां रगड़ती है। ये हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया इनकाना खराजा यसा अला वलदिही सिगारा, अगर छोटे बच्चों को पालने के लिए वो रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलता है, फहुवा फी सबीलिल्लाह, वो फिर भी अल्लाह के रास्ते में है। व इनकाना खराजा यसा अला अबवैनी शैखैनी कबीरैनी, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं और इनके आराम के लिए, इनकी दवा दारू के लिए, इनकी सहूलतों और ज़रूरियात के लिए अगर वो मेहनत मजदूरी करता है, कारोबार करता है, खेत में जाता है, ऑफिस में जाता है, फहुवा फी सबीलिल्लाह, ये भी अल्लाह के रास्ते में है। सिर्फ बच्चों को पालना और बीवी के नाजो नाम उठाना, सिर्फ औलाद की ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने आप को जानवर बना के रखना और वालिदैन इंतजार करते रहें सारा दिन के शाम हो जाए तो बेटा शायद आए, ठंडी जबान से हमसे कलाम करे, खुली पेशानी से शायद हमारे आके हमारा कोई हाल अहवाल पूछे और कोई हमारी जरूरत भी हमसे तलब करे, लेकिन इसकी कभी तौफीक नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बच्चों के लिए कमाई के लिए जाता है तो ये अल्लाह के रास्ते में है, अगर वालिदैन के लिए कमाता है तो अल्लाह के रास्ते में है। और फरमाया व इनकाना यसा अला नफ्सिही युइफुहा, और अगर बच्चों का मसला भी नहीं है, माँ बाप का मसला भी नहीं है, उसकी अपनी जरूरतें हैं और वो अपनी जरूरत इस नियत के साथ पूरी करने के लिए निकलता है कि मुझे किसी के सामने दामन ना फैलाना पड़े, मैं जवान हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मजदूरी करूंगा, तगारी उठाऊंगा, ईंटें ढोऊंगा, किसी के साथ सारा दिन मुशक्कत करूंगा, लेकिन मांगने से अल्लाह मुझे बचा ले। युइफुहा, वो पाक दामनी, इफ्फत, सवाल से बचने के लिए ये सारी मुशक्कत करता है। फहुवा फी सबीलिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी अल्लाह के रास्ते में। और अगली बात भी सुन लें, व इनकाना खराजा रियाअन, अगर वो दौलत इसलिए कमाता है, दुनिया समझे माशाल्लाह बड़ा अक्लमंद है, उसके पास बड़ा पैसा है, दुनिया के वसाइल जमा कर ले, रियाअन व मुफाखरा, और फखर करे, दुनिया को चैलेंज करता फिरे, मैं सेल्फ मेड हूं, बाप ने तो मेरी विरासत में कुछ नहीं दिया था मुझे, लेकिन मैं इतना कामयाब हो गया कि मैं वहां तक पहुंच गया और इतना बना लिया और इतना बना लिया। बात तो बदनसीब वो भी होते हैं जो बेचारे उम्रा करके आते हैं, हज करके आते हैं और आके नारे मारते फिरते हैं मेरी पूरी बिरादरी में कोई नहीं गया, मैं अकेला ही हूं जो अल्लाह का घर देख के आया। रियाअन व मुफाखरा, जो लोगों को दिखाने के लिए, चौहतर बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा बना के पेश करने के लिए और फख्र करने के लिए कमाई करता है। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फहुवा फी सबील शैतान, वो शैतान के रास्ते में है। बहुत आसानी के साथ हर बंदा फैसला कर सकता है, मजदूरी के लिए मैं भी निकलता हूं, आप भी निकलते हैं, सारी दुनिया निकलती है, निकलना चाहिए, शरअन इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन नीयत क्या है? बच्चों के मुंह में लुकमा हलाल डालना, वालिदैन की जायज जरूरियात की तकमील के लिए हलाल कमा के लाना, अपने घर बार का निजाम चलाने के लिए, ताकि आसानी के साथ बगैर किसी के सामने दामन फैलाए, अल्लाह मुझे मोहताजी से बचाए रखे, अपने घर से अपनी जरूरतें पूरी करूं और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की जी भर के बंदगी करूं। अगर नियत ये है तो आप अल्लाह के रास्ते में हैं, और अगर रिया और फख्र नियत है फहुवा फी सबील शैतान, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बंदा शैतान के रास्ते में। अल्लाह अकबर। दुनिया में आजिर और अजीर, सारी दुनिया का निज़ाम हमेशा से ऐसे चलता है, एक फाइक होता है, एक उसके मातहत होता है, एक मालिक है, दूसरा उसका नौकर है। कभी आका और गुलाम का तस्वुर था, एक मजदूरी करने वाला है, दूसरा मजदूरी करवाने वाला है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील के साथ सबके हकूक बयान किए। तेरी जिम्मेदारी क्या है? अगर तू मजदूर है तो तेरी जिम्मेदारी क्या है? वक्त पे अपनी ड्यूटी पे आए, पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ अपने मालिक की अताअत करे, उसके माल की हिफाजत करे। जितनी देर तू ड्यूटी पे है, जब तू ड्यूटी ऑफ करके जाता है, तुझे ये हक नहीं है कोई ऐसा काम करे या ऐसा कलमा ज़बान से कहे कि तेरे मालिक के मफादात को नुकसान पहुंचे। तू उसी के दिए हुए अड्डे पर बैठ के रिज़्क भी कमाता है, मेहनत भी करता है, तो उसके खिलाफ बातें भी करता है, उसकी बुराइयां भी करता है, तो उसके साथ बददियानती करता है, तो लेन देन में कमी करके अपने लिए भी जहन्नम खरीदता है, उसके लिए भी जहन्नम खरीदता है, तू उसके गले से पैसे चुराता है, तू झूठ बोलता है उसके साथ।
تو ڈیوٹی اس کی کرتا ہے, اجرت اس سے لیتا ہے, لیکن ڈیوٹی کے ٹائم میں بددیانتی کرتے ہوئے کام اپنے ذاتی اس کی اجازت کے بغیر کرتا رہتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مزدور کے لیے حرام کی. اور بالکل ایسے ہی آجر کے لیے, مالک کے لیے بھی اللہ نے کچھ قاعدے بیان کیے ہیں. آپ دکاندار ہیں, آپ نے بندہ سیل مین رکھا ہوا, آپ کی ذمہ داری ہے اس کے احترام کے ساتھ اس کو پیش آؤ. اسے انسان سمجھو, انسان نہیں سمجھو, اسے اپنا بھائی سمجھو. میں انشاءاللہ دلائل عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنا بھائی سمجھو, اس کی عزت نفس کا خیال رکھو, اسے گالیاں مت دو, اسے مارو مت, اس میں بد دعائیں مت کرو. اگر وہ تیرے معیار کے مطابق کام کرتا ہے تو اچھے انداز سے کام لو, نہیں کرتا تو اچھے انداز سے اسے رخصت کر دو. لیکن کسی کو رسوا کرنا, کسی کو ذلیل کرنا, تو مالک ہے, وہ مجبوری میں تیرے پاس آتا ہے, کہیں اور کام نہیں ملتا, تو کام زیادہ لیتا ہے, مزدوری کم دیتا ہے, وقت تو نے 8 گھنٹے طے کیا تھا, تو 10 گھنٹے روکے رکھتا ہے اور اسے اوور ٹائم بھی نہیں دیتا. تو اچھے برے موقع پر اس کے ساتھ دستے تعاون نہیں بڑھاتا, تو چاہتا ہے کہ وہ کما کے تجھے دے اور تو کبھی اس کے لیے اپنا دامن جھاڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے تو اس پہ ظلم کر رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 200 لینا تھا اس کی جگہ پہ 500 لے لیا تو یہ حرام ہے, اور مزدور کی مزدوری 1000 بنتی تھی, اس کی جگہ پہ 700 دیا, جو 300 رکھا وہ کیا ہے؟ ہاں نہیں سمجھ رہی بات کی. 200 لینا تھا اس کی جگہ پہ 300 لے لیا تو یہ 100 حرام ہے. اور آپ نے دینا 1000 تھا, کام آپ نے 1000 کا لیا ہے, دیا 700 ہے, یہ جو 300 غصب کیا ہے یہ کیا ہے؟ جیسے اس سے چھیننا حرام ہے ویسے ہی اس کا دبانا حرام ہے. جتنی شناعت اور قباحت چھیننے کی ہے اتنی ہی شناعت اور قباحت دبانے کی ہے, غصب کرنے کی ہے. جتنا جرم وہ ہے اتنا ہی جرم یہ. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے. اللہ اکبر. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, ایک رائی کے برابر کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. إِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, ایک رائی کے برابر اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے ہم وہ بھی لے آئیں گے, اگر کسی نے کسی سے برائی کی ہے ہم وہ بھی لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم سے بڑا حساب و کتاب لینے والا اور کون ہے؟ یہاں تو ہو جاتا ہے نا, نہیں تو نے فلاں دن چھٹی کی تھی اس لیے وہ کٹ گیا, تو نے فلاں نقصان کیا تھا اس لیے وہ کٹ گیا, تو نے دکان پہ اتنا میرا گلاس توڑ دیا تھا, برتن توڑ دیے تھے, تیری وجہ سے فلاں گاہک چلا گیا. جب پیسے دینے کی باری آتی ہے تو پھر ہم اتنا باریک حساب و کتاب کرتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ مزدور کی جتنی مزدوری بنتی ہے جیسے تیسے ہو اسے دبا لیا جائے, اسے دینا نہ پڑے. قرآن کیا کہتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, ایک رائی کے برابر جس نے جو کچھ کیا ہوگا أَتَيْنَا بِهَا, ہم قیامت کے دن لے آئیں گے اور انصاف کے ترازو میں اس کا وزن کیا جائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, تو جھوٹ بول بول کے پیسے دبانے کے چکر میں ہے. ہم جب انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور ہم حساب و کتاب لیں گے پھر تیرا کیا بنے گا تب کی سوچ. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مقام ربضہ میں رہتے تھے, مدینہ منورہ سے باہر. جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے درخواست کی تھی کہ آپ فلاں جگہ پہ تشریف لے جائیں. وہاں رہائش پذیر تھے, ایک خادم تھا ساتھ, غلام تھا, خادم نہیں غلام تھا باقاعدہ. یہ ہمارے پاس جو ملازمت کرتے ہیں یہ ہمارے غلام نہیں ہے, یہ ہمارے غلام نہیں ہے. چند گھنٹے ہم نے ان کے لیے ہیں, اس کے عوض ہم انہیں مزدوری دیتے ہیں. غلام تو تیری ملکیت ہے. جناب معرور رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا وہ شاندار لباس جو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پہنا ہوا تھا وہی ان کے غلام نے پہنا ہوا تھا. ویسا ہی کرتا, ویسی تہبند, وہی امامہ, وہی جوتا, وہی ٹھاٹ پاٹ. مالک اور غلام, آقا اور نوکر, آجر اور اجیر دونوں برابر ہیں. کہتے ہیں میں نے پوچھا ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کا نوکر ہے نا, آپ اتنا شاندار لباس اسے فراہم کرتے ہیں.
انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے اسے برا بھلا کہا، کام اچھا نہیں کرتا تھا، میرے معیار کے مطابق ڈیوٹی نہیں کرتا تھا، میں نے اسے برا بھلا کہا۔ کیا کہا؟ اور فلاں کے بیٹے، ماں کے نام کا عیب بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور فرمایا اعیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تو اسے اسی ماں کے تانے مارتا ہے، انک امرؤ فیک جاہلیہ، کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کا صحابی ہے، آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھتا ہے، اور قسم رب ذوالجلال والاکرام کی ساری دنیا کے امتی اکٹھے ہو جائیں، اپنی نیکیاں اپنی عظمتیں فضیلتیں لے آئیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے جوتے کی نوک کا مقابلہ نہیں کرتے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اعیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو اپنے ملازم کو، نوکر اور خادم اور غلام کو اس کی ماں کا عیب دلاتا ہے، اس کی ماں کی برائی کرتا ہے اس کے سامنے، تو ایسا انسان ہے جس میں جاہلیت ہے۔ کہتے ہیں یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، چھوٹے کام کرنے والے، دکان پہ، ہوٹل پہ، ورکشاپوں پہ جو ملازم ہوتے ہیں، جنہیں آپ سارا دن گالیاں دیتے ہیں، 1500 گالیاں دینے کے بعد 150 روپیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ گالیاں نہ دیں تو یہ کام نہیں کرتے، ہمارے ہاں معیار ہے یہ، انہیں گالیاں نہ دیں تو یہ کام نہیں کرتے۔ مجھے نہیں پتا وہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تیری سائنس کیا ہے، تیرا معیار کیا ہے، تیرے معاشرے کا چلن کیا ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ یہ حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو ذر اعیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو اس کی ماں کے نام کی اسے برائی کرتا ہے، تو ایسا انسان ہے جس میں جاہلیت کے جراثیم۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوانکم خوالکم، یہ تمہارے نوکر تمہارے بھائی ہیں۔ کیا اس کا معنی ہے؟ تو اسے ماں کی گالی دے گا تو اس کا مطلب ہے تو اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ اخوانکم خوالکم، جیسے اپنے بھائی کی عزت کرتا ہے، تو کبھی اپنے بھائی کو ماں کی گالی نہیں دیتا کہ وہ تیری اور اس کی ماں ایک ہے۔ یہ ویسے اچھے زمانے کی بات ہے، شریف لوگوں کی بات ہے، اب تو ماں بیٹے کو ماں کی گالیاں دیتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو حرامزادہ کہہ رہا ہوتا ہے، بھائی بھائی کو وہ کلاسیکل گالیاں دیتا ہے کہ شریفوں کے کان سن نہیں پاتے۔ اخوانکم خوالکم، یہ تیرا غلام تیرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، بس بات اتنی ہے، اللہ نے تجھے مالک بنا دیا اور اسے تیرا متحد کر دیا، تو آجر ہے وہ اجیر ہے بیچارہ، وہ مزدوری کرتا ہے، تیری ذمہ داری اس کی کفالت کرنا، اس سے کام لینا۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے اسے تمہارے متحد کر دیا۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، پھر سن لو حدیث کے الفاظ، بخاری میں حدیث ہے، فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کا بھائی اس کے متحد ہو۔ تذکرہ ہو رہا ہے غلام کا، اور اللہ کے نبی کہتے اسے کیا ہے؟ بھائی۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کا بھائی اس کے متحد ہو جائے، اس کی نگرانی میں آ جائے، اس کے پاس مزدوری نوکری کے لیے آ جائے، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، لازم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، امر کیا جا رہا ہے امت کو، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جیسے مالک کھاتا ہے ویسے ہی غلام کو کھلائے گا، لازم ہے اسے۔ اللہ اکبر۔ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، جس معیار کا لباس خود پہنتا ہے اسی معیار کا لباس غلام کو، نوکر کو، مزدور کو، جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو پہنائے گا۔ فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ایسے کام ان کے کندھوں پہ مت ڈالو جو کر نہ سکیں۔ اس کی صحت کا خیال نہیں ہے،
اس کے ٹائم ٹیبل کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس کی ذہنی کیفیت کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کی ماں گھر میں بیمار ہے، اس کا بچہ ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کے گھر میں کوئی شادی ہے، مجھے کیا غرض ہے اس سے؟ میں چونکہ پیسے دیتا ہوں اس لیے مجھے تو کام لینا ہے، اور اگر وہ نہیں کر سکا تو اس کی اجرت کاٹنی ہے، اس کے پیسے دبانے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ایسا کام انہیں مت دو جو انہیں مغلوب کر دے، جو بیچارے کر نہ سکیں۔ فَإِن كَانَ كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر تم انہیں ایسا کام سونپتے ہو کہ وہ لازمی کریں، نہیں گزارا تمہارا، فرمایا فَأَعِينُوهُمْ، پھر ان کی مدد کرو، پھر ان کے ساتھ تعاون کرو۔ زیادہ بوجھ ہے، آپ اکیلے نہیں اٹھا سکتے، چلو میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں۔ اچھا یہ ساری عمر ہمارے پاس نوکری کرتا رہا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب جوانی والی مشقت نہیں اٹھا سکتا، کوئی حرج نہیں۔ اللہ واللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کیا کرتے ہیں؟ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، دفع کرو اسے، نکال دو، اب یہ ہمارے کام کا نہیں رہا، اسے سانس پھولتی ہے، یہ کام کر نہیں سکتا، فارغ کرو اسے۔ اور اگر دوبارہ کبھی وہ بیچارہ ہانپتا کانپتا اپنے پرانے مالکوں کو ملنے کے لیے آتا ہے نا، جن کے لیے 25 سال 30 سال جوانی کے، جن کی دکان سجانے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے، کارخانہ چلانے کے لیے اس نے لگائے ہیں، اگر وہ کبھی ملنے کے لیے آ جائے تو ہماری پیشانی پہ بل پڑتے ہیں، یہ بوڑھا آ گیا ہے، شاید بیٹی کے جہیز کے لیے کوئی سوال کرے گا ہم سے۔ اس کی جوانی ساری لگ گئی تیرے کاروبار کو سینچتے ہوئے، تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ وہ بیچارہ 25 سال پہلے بھی مزدور تھا، وہ آج بھی مزدور ہے، تب جوانی تھی، کام کرتا تھا، اب کرنے کے قابل نہیں رہا، تو نے دھتکار کے اسے نکال تو دیا، لیکن اب ملنے کے لیے آتا ہے تو خندہ پیشانی سے ملنا بھی گوارا نہیں۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، دیکھو مزدور تمہارا ملازم یہ کام کر سکتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو اسے کہو، اگر نہیں کر سکتا تو اپنی جیب سے اسے مزدور ہائر کر کے دو، کوئی مسئلہ نہیں یار، ٹھیک ہے ذمہ داری تیری ہے، لیکن یہ کام بھاری ہے، مجھے شام تک رزلٹ چاہیے، جاؤ وہاں سے شہر والے پل سے لے آؤ کوئی مزدور اپنے ساتھ لگاؤ، مزدوری مجھ سے لے لینا تاکہ کام شام تک سمٹ جائے۔ یہ تینوں کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً کہے، جیسا خود کھاتے ہو ویسا۔ اللہ اکبر، وہ گاڑی صاف کرنے والا، آپ کو ڈرائیو کر کے 5 سٹار ہوٹل میں پہنچانے والا، وہ پی سی میں میرٹ میں آپ کو لے کے جانے والا، آپ کے بچوں کا رکھوالی کرنے والا، وہ گن مین، وہ کب سے بھوکا ہے، کتنی دیر سے اس نے کھانا نہیں کھایا، وہ اب بھی تیری نوکری پر تیرے گیٹ پہ کھڑا ہے، اور تو 50 60 70 ہزار روپے کا 1.5 2 لاکھ کا ڈنر اڑا کے آ گیا، اور تجھے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک پلیٹ اسے بھی دے دے کہ یہ میرا ملازم ہے، سارا دن میری نوکری کرتا ہے، سارا دن میرے بچوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ابھی تازہ عید گزری ہے، واللہ یہ حدیث پڑھی، اللہ کی قسم میں بہت سوچ رہا ہوں، جب سے پرسوں ترسوں سے میں اس جمعے کی تیاری میں نے یہ حدیث پڑھی، تب سے سوچ رہا ہوں کتنے لوگ ہیں جن کی دکانوں پہ مزدور سارا دن کام کرتے ہیں، اور ہم عید کی نسبت سے 500 روپیہ 1000 روپیہ اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، جاؤ ہماری طرف سے تیرے لیے عیدی ہے، وہ بیچارہ اتنے میں خوش ہو کے چلا جاتا ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا، وہ سارا دن جانوروں کی طرح تیری دکان پہ محنت کرتا تھا، اور تو نے اپنے لباس تو اتنے اتنے قیمتی بنائے تھے، اور اس مزدور کے لیے تو نے کیا کیا تھا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ۔ کوئی ہے ہمارا حساب و کتاب؟ وہ لوگ جو سارا دن مطلب ان کا جتنا بھی ورکنگ ٹائم ہے وہ سارا ہمارے لیے صرف کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ چند ہزار ان کے ہاتھ پہ رکھ کے اسے احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے تجھے مزدور رکھا ہوا۔ بے روزگاری نے لوگوں کو اتنا رسوا کر دیا، آپ 8000 پہ مزدور رکھتے ہیں، اسے نکالیں گے تو 6000 والے 6 آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن کیا اللہ کے ہاں بھی یہی کچھ ہوگا؟ وَنَزَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہاں میزان بڑے انصاف کے ساتھ لگے گا، اور وہاں نیکیاں برائیاں بہت باریک بینی کے ساتھ تولی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کوک وہ سارا دن
دھوئیں میں، آگ میں، تپش میں صاحب کے لیے قسم قسم کے کھانے بناتا ہے. کوک کی بات کرتا ہوں، اہلیہ کی بات نہیں کرتا. ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ایک مزدوری کا رکھا ہوا شیف اس قدر حق رکھتا ہے تو جو گھر والی ہے اس کے حقوق کیا ہوں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے لیے کھانا بناتا ہے، اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا، اور اگر کھانا کم ہے فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوحًا قَلِيلًا، جو وہ کھانا بنا کے لایا ہے اگر وہ کم ہے فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، احترام کے ساتھ اس کی پلیٹ میں جتنا حصہ بنتا ہے 2-4 لقمے ڈال کے اسے دے، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو کہ میرا مالک مجھے بھولا نہیں. فَلْيَضَعْ يَدَهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھوڑا ہے کھانا، بس اتنا ہی ہے کہ تو اور تیرے مہمان کھا سکیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے حکمن فرمایا ہے اسے کچھ نہ کچھ ضرور دو، تاکہ وہ کبیدہ خاطر نہ ہو، تیرے خلاف نہ سوچے. اللہ اکبر. سارا دن کام لیتے رہو اور کبھی نہ پوچھو، کبھی ٹھنڈی زبان سے گھر والی کا شکریہ ادا نہ کرو، کبھی اسے نہ کہو کہ تو نے سحریاں افطاریاں میرے لیے بنائی ہیں، میں تو سوتا رہتا تھا، پھر بھی ہم یہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں تیرے واسطے اینے دا سوٹ لے کے آئے، تیرے واسطے اینے دیاں چوڑیاں لے کے آئے. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے مزدوروں کو حق دیے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، مزدور تھا، غلام تھا، غلام مزدور نہیں تھا. یہ بات سمجھ لیں. یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں نا دکانوں پہ، صبح آ کے بیچارے صفائی کرتے ہیں، ساری دکان لگاتے ہیں، اس کے بعد صاحب آ جاتے ہیں، وہ غلے پہ تشریف فرماتے ہیں، وہ سارا دن جھڑکیاں سنتا ہے، گاہکوں کو بھی سنتا ہے، مالک کی بھی سنتا ہے، وہ بھاگتا ہے، پھرکی کی طرح گھومتا ہے، اور شام کو پھر ساری دکان سمیٹ کے بند کر کے جاتا ہے. یہ حقوق اللہ نے، اللہ کے نبی نے غلاموں کے بیان کے. ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے، منہ دوسری طرف سے، ابو مسعود بدری کو پتہ نہیں چلا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو. ابو مسعود کہتے ہیں آواز تو کان میں پڑی لیکن سمجھ نہیں آئی. اللہ کے نبی نے پھر کہا اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو. تھوڑا قریب آ گئے تھے، کوئی سمجھ نہیں آیا، اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہتے ہیں سوٹی ہاتھ سے گر گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات تشریف فرما اور مجھے فرما رہے ہیں اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو. اللہ کے نبی کیا جان لوں؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، اس غلام نے تیرے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے، تو ڈنڈا اٹھا کے اسے پیٹ رہا ہے، تو اس کا مالک ہے، تجھے اس میں قدرت ہے، یہ تیرے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں کرتا. ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، وہ جو تیرا مالک ہے نا، وہ جتنی تو اس پہ طاقت رکھتا ہے وہ اس سے زیادہ تجھ پہ طاقت رکھتا ہے. یہ جان لے جب اس مالک نے تیرے جیسے غلام کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے اپنے حقوق کی بابت تجھ سے پوچھا تو کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم یہ حدیث رونگٹے کھڑے کر دینے والی. ان اللہ اقدر علیک، اللہ زیادہ طاقت رکھتا ہے. تیرا اختیار کتنا ہے اس غلام پہ؟ یہ بھاگ جائے تو مالک پکڑ نہیں سکتا، نوکری چھوڑ کے چلا جائے آپ واپس نہیں لا سکتے، اس کی مجبوریاں اس کو گھیر کے لاتی ہیں. آپ کے اندر کیا طاقت ہے؟ تو اس سے زیادہ دولت مند دنیا میں موجود ہیں، کسی اور جگہ پہ چلا جائے گا. اس کا رازق تو نہیں ہے، رازق وہ ہے. لیکن مالک کا رازق کون ہے؟ تو وہ دولت تو وہ دیتا، عزت شہرت تو اس نے دی، دکان کا مالک تو اس نے بنایا، فیکٹری تو اس نے دی، کارخانہ تو تجھے اس نے دیا. ابو مسعود آج اس نے تیرے حق میں کوتاہی کی، تو اسے پیٹ رہا ہے ڈنڈے کے ساتھ، اور جب اس حقیقی مالک نے تجھ سے پوچھا کہ تو نے میرے حق میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں تو بتا جواب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں سوٹی ہاتھ سے گر گئی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا.
اب رحمت کائنات کو جواب کیا دوں؟ اللہ کے نبی فقلت یا رسول اللہ، کہتے لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، غلام اور بھی تھے لیکن اس واقعے کے بعد میں نے کبھی اپنے غلام کو نہیں مارا۔ اصل میں جمعے کا، نصیحت کا، تبلیغ کا مقصد یہ ہوتا ہے، بات پہنچ گئی، اپنی سمت درست کر لی۔ آج کے بعد کبھی ملازم کو گالیاں نہ، بھائی سب سوال ہی پیدا نہیں ہو، مولوی نو کی پتا، یہ تو سانو پتا نا انہاں کنجراں کو کام کیویں لئیدا، یہ تو میں احترام نہ کنجر کیا، ماشاءاللہ آپ تو جو کچھ کہنے سارے نو پتا۔ نمازیں پڑھے گے ٹکا کے، بالکل اس میں کمی نہیں آئے گی، لیکن ذمہ داریاں، حقوق ادا کرتے ہوئے وہاں اپنے ضابطے، ٹھیک ہے حدیثیں مولوی صاحب نے اتنی ساری سنا دی، ہم نے سن لی، وہ ابو ذر کا واقعہ ہے، یہ ابو مسعود البدری کا واقعہ ہے۔ ہمارے یہاں چیچا وطنی میں 15 20 30 گالیاں اگر 15 منٹ میں ہم نہ دیں تو مزدور کام نہیں کرتا۔ ہم ان کا پیسہ نیچے نہ رکھیں، ہم ان کی اجرت نہ دبائیں، ہم انہیں ذلیل نہ کریں تو ہمیں کام نہیں دیتے۔ ابو مسعود البدری کیا کہتے ہیں؟ لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، جب یہ بات میرے سامنے آئی کہ جب تو کل اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوگا تو حساب و کتاب کیسے دے گا، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی اپنے کسی غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور اگلی بات سنو، فقلت یا رسول اللہ هو حر لوجہ اللہ، اللہ کے رسول میں نے اسے مارا، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد کرتا ہوں، 100 روپیہ نہیں چھوڑتے۔ سودا لے لیا تھا دکان سے، وہ بندہ 3 دن کے بعد واپس کرنے آ گیا، یار یہ چلتا نہیں ہے، وہ کہتا وہاں پھینک دے جا کے، میں نے ٹھیکہ اٹھایا ہے چلانے کا، بھائی میں جب لے کے گیا تھا گھر جا کے نہیں چلا، وہ کہتا نہ چلا ہوگا پھینک دے وہاں، تو میرے نزبان کی تیسی واپس کرن دی، نماز پڑھتا ہوں پہلی صاحب میں رفع الیدین ٹکا کے کرتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ هو حر لوجہ اللہ، اللہ کے نبی میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں، اسے آزاد کرتا ہوں۔ قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اما انک لو لم تفعل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو مسعود اگر تو ایسا نہ کرتا، اگر تو اسے آزاد نہ کرتا، لمست النار، تو جہنم رسید کر دیا جاتا اور تو جہنم کی آگ میں جلتا۔ صحیح مسلم کی حدیث، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہتے ہیں تو نے اسے مارا ہے، اگر تو اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد نہ کرتا تو تجھے جہنم کی آگ کا عذاب سہنا پڑتا۔ او میرے بھائیو، اللہ نے تجھے ان کی گردنوں کا مالک بنا دیا، 4 6 8 گھنٹے تیرے پاس مزدوری کرنے آتے ہیں تو کتنا انہیں رسوا کرتا ہے، باپ کی ماں کی گالیاں دیتا ہے، کتنے پورے خاندان کو ان کو تو سارا دن اپنی زبان کے نوک پہ رکھتا ہے۔ تو نے مرنا نہیں ہے، تو نے اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما قط ولا امرأة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر نہ کبھی کسی خادم پہ ہاتھ اٹھایا، نہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا۔ اتنی بات نہیں ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لوگوں میں نے 10 سال کائنات کے سب سے بڑے انسان کی خدمت کی، 10 سال روئے زمین پہ اتنا دولت مند، اتنا جاہ و جلال والا، اتنا باروب، اتنا عزت دار، اتنا حسین و جمیل اور اتنا بڑا بادشاہ اللہ نے پیدا کوئی نہیں کیا۔ میں نے 10 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک بار مجھے ڈانٹا نہیں ہے، ایک بار مجھے مارا نہیں ہے، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی نہیں کہا انس یوں کیوں نہیں کیا، انس وہ کیوں نہیں کیا، ایک بار بھی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا، انس بچے ہیں، بچوں کے ساتھ مشغول ہو گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، انس واپس نہیں آئے، پیچھے گئے، انس یہاں کھڑے ہو، میں نے آپ کو کام سے بھیجا تھا۔ انس کہتے ہیں بس اتنا ہی فرمایا، میرے سر پہ دست شفقت پھیرا اور خود کام کے لیے تشریف لے گئے۔ معاشروں کی اصلاح یوں ہوتی ہے، حقوق کی ادائیگی یوں ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کی ہڈیوں کا گودا بھی آپ چوس لیں اور پھر جا کے اسے چند ٹکے مزدوری میں دیں۔
یہ مزدوروں کے نام کی تحریکیں اور سنڈے میگزین اور سارا دن چینل چلتے ہیں، کیا جانتے ہیں مزدور؟ یہ مزدور اللہ کی قسم حقوق کا تحفظ قرآن کرتا ہے، حقوق کا تحفظ اسلام کرتا ہے، حقوق کا تحفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ماں جی فرماتی کتنے کتنے خادم، کائنات ساری ہاتھ باندھ کے دست بستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہے، اللہ کے نبی نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی خادم پہ نہ کسی عورت پہ۔ مالک ہو کے نوکر کو مارنا یہ کوئی بہادری ہے؟ اور مرد ہو کے عورت کو مارنا یہ کوئی دنائی ہے؟ غیرت والے اپنے مقابلے کے دشمن ڈھونڈتے ہیں، جو بہادر ہوتے ہیں وہ بہادروں سے لڑتے ہیں، بہادر بزدلوں سے، طاقتور کمزوروں سے کبھی نہیں لڑا کرتے۔ مرد عورتوں کو مارے اور مالک غلاموں کو مارے۔ فرمایا زندگی میں ایک بار رسول اللہ نے نہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا نہ کسی خادم پہ ہاتھ اٹھایا۔ یہاں روزانہ جب تک پٹائی نہ ہو، روزانہ جب تک تماشا نہ لگے، رزق ہی حلال نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے خاتون تھی، نوکرانی تھی، لونڈیا تھی، نوکرانی نہیں تھی، لونڈیا تھی۔ اللہ اکبر۔ گھروں میں کام والیاں آتی ہیں نا، ہماری نگاہیں کتنی بے باک ہوتی ہیں، ہماری زبانیں کتنی گندی ہوتی ہیں، ہماری عورتیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں، اور گھروں کے مرد انہیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ گھر سے اپنی دہلیز سے کس مجبوری میں نکلی ہے، اس کا کوئی احساس نہیں۔ وہ عورت ہے، وہ عزت دار ہے، وہ غیرت مند ہے، یار وہ جو بھی ہے تیرے لیے تو وہ شرم و حیا کی جگہ ہے۔ کوئی لحاظ ہے؟ وہ تیرے برتن صاف کرتی ہے، تیرے بچوں کے پیمپر صاف کرتی ہے، تیرے گھر کی رہنے کی جگہ صاف کرتی ہے، تیرے بستر درست کرتی ہے، اور تیری نگاہیں اتنی گندی ہے کہ وہ بیچاری دقت محسوس کرتی ہے تیری موجودگی میں گھر میں آنا۔ سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میری لونڈیا تھی اور بکریاں لے کے جایا کرتی تھی، چرا کے لاتی تھی احد کے میدان اور اس گرد و نواح کے علاقے میں۔ ایک دن بھیڑیا آیا، بکری اٹھا کے لے گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہمارے پاس یہی ہوتا ہے نا، نہیں جی مولوی صاحب آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے لیکن ہمارا ملازم نقصان کرتا۔ بھیڑیا آیا، بکری اٹھا کے لے گیا، کہتے میں نے اسے مارا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات آ گئی، اللہ کے نبی یہ ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق بیان کیے، معاویہ تو نے اسے مارا، اور اگر اس کے بارے میں قیامت کے دن تجھ سے سوال ہو گیا کہ مارا کیوں؟ بھیڑیا کوئی اس کا رشتہ دار تھا جو اس سے پوچھ کے بکری لے کے گیا؟ یہ غفلت تو تجھ سے بھی ہو سکتی تھی، تیری دکان کا سامان ملازم سے ٹوٹا ہے، تجھ سے بھی تو ٹوٹ سکتا تھا، بھولا ملازم ہے، تو بھی تو بھول سکتا ہے، یہ تو فطرت ہے۔ اس کی نگرانی سے بھیڑیا بکری لے گیا اور تو نے اسے مارا۔ اللہ کے نبی کیا کروں، آزاد کر دوں؟ اللہ اکبر۔ ایک غلام کی آزادی جنت کی گارنٹی ہے۔ اللہ کے نبی آزاد کر دوں؟ فرمایا اسے بلاؤ ذرا۔ آ گئی، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ خاتون مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت بیدیہا الی السماء، اس نے کہا جی اوپر ہے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ عرض کیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہاں دیکھیے مزدوروں کے حقوق کیسے ادا ہوتے ہیں، اسلام کتنا تحفظ کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو کیا نصیحت کرتا ہے۔ فرمایا معاویہ اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، اس کی آزادی تیرے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی میرے نوکر چاکر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کام نہیں کرتے، خیانت کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی میں بھی، میرے مال میں بھی، اور نتیجتاً پھر میں انہیں گالیاں دیتا ہوں، انہیں مارتا ہوں۔ اللہ کے نبی میرا معاملہ کیسا رہے گا؟
فرمایا قیامت کے دن میزان لگے گا، اور اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت کی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ انصاف کا ترازو لگائے گا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، وہاں ایک ایک پائی لا کے رکھ دی جائے گی، جس نے جو کیا ہے اس کا حساب دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی نے آیت تلاوت کی، فرمایا اگر ان کی زیادتیاں، نافرمانیاں، بددیانتیاں، خیانتیں اور تیری گالی گلوچ اور مار پٹائی ہوئی برابر تو کام برابر میں چھوٹ جائے گا، اگر تیری مار زیادہ ہوئی، ان کی زیادتی کم ہوئی تو پکڑا جائے گا۔ بہت اچھی طرح یہ حدیث سن لو، یہ واقعہ ہے اس مزدور کا، اس غلام کا جو ذمہ داری صحیح طور پہ ادا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ چونکہ تیرا مزدور بددیانت ہے، اس واسطے تینوں 15ویں گالاں کڈن دی اجازت ہے، تینوں ہاں کے پورا ڈنڈا بنا کے رکھا کر تے پٹائی کیتی رکھا کر، ایسے کی اجازت ہے؟ فرمایا وہاں تکڑی لگے گی، ان کی زیادتیاں اور تیرا جواب تولا جائے گا، جس کا جواب زیادہ ہوا وہ پکڑا جائے گا، جس کی زیادتی کم ہوئی وہ چھوٹے گا۔ اپنا اپنا حساب و کتاب کر لیں میرے بھائیوں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری میں ایک لمبی داستان ہے، وہ 3 بندے پھنس گئے تھے غار میں، کوئی ریسکیو کرنے والا، معاونت فراہم کرنے والا، کوئی سیٹلائٹ کے ذریعے سے کانٹیکٹ کرنے والا، کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا، اپنے اپنے عمل تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت تھی۔ ایک اللہ کی رضا کے لیے زنا سے بچا، تھوڑا سا پتھر پیچھے ہو گیا، دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا، ساری رات ماں باپ کی خدمت کے لیے جاگتا رہا، دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کے، میرے گھر جانے سے پہلے سو گئے تھے، بات لمبی ہے، پتھر کچھ اور ہٹ گیا۔ اور ایک ان میں سے کون ہے؟ اللہ تو جانتا ہے میرے پاس ایک مزدور تھا، کئی تھے، جب حساب و کتاب کیا، ان کی مزدوری دی تو ایک میرے ساتھ بگڑ گیا، اس نے کہا میں نہیں لیتا، ناراض ہو کے مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری اپنے بزنس میں لگا دی۔ بخاری شریف میں واقعہ، اور سمجھ لو اچھی طرح، اور اللہ توفیق دے تو جا کے حساب کتاب بھی کرنا ہمارا سلوک کیا مزدوروں کے ساتھ۔ اللہ تو جانتا ہے میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی، وہ روٹ کے چلا گیا تھا، ایڈریس مجھے معلوم نہیں تھا، جانتا میں نہیں تھا کہاں کا ہے، لیکن میں اس کے مال کی مسلسل حفاظت کرتا رہا۔ کئی سال کے بعد واپس آیا، اس نے کہا وہ جو میری مزدوری تیری طرف باقی تھی وہ دے، تو میں نے اسے کہا بھائی یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکریاں، یہ سارے جانور تیرے ہیں۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے، میں نے اسے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا، وہ جو تم مزدوری چھوڑ کے گیا تھا نا، میں نے وہ اپنے بزنس میں لگائی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں، یہ سارا تیرے مال سے بنا ہوا پیسہ، تیرے پیسے سے بنا ہوا مال ہے۔ اب حق تو یہ تھا نا کہ وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی تو نے محنت کی ہے، پیسہ میرا تھا، محنت تیری ہے، ہاف ہاف کر لیتے ہیں، یا پرسنٹیج اتنا تیرا اتنا میرا۔ اس نے سارا آگے لگایا اور چلا گیا، اور یہ اللہ کا بندہ اپنا یہ عمل رب کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے بڑی مشقت کی ہے، کئی سال اس کا مال سنبھالا ہے اور آج اتنا دولت مند ہو گیا، اس نے مجھے پوچھا بھی نہیں، لیکن اللہ میں نے اسے آواز نہیں دی، میں نے اسے کہا کچھ نہیں، میں نے اسے جانے دیا، میں نے سب تیرے لیے کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے غار کا دھانا کھول دیا اور وہ واپس اپنے گھروں میں پہنچ گیا۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرنا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ جھگڑا کروں گا جو مزدور سے کام تو لیتا ہے، اس کی مزدوری نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔